ان सांसों کے رکنے سے اور موت کے آنے سے وہ پہلے بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، رب مجھ کو بلائے۔ جل وعلا جل جلالہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ کائنات کے مالک نے ہمیں جو عزت و عظمت عطا فرمائی، کائنات کے مالک نے جو بلندیاں عطا کی، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب ہم اس کے قریب ہوتے ہیں تو رحمت خداوندی ہمارے قریب ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا سہیل تستری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ میں چھوٹا تھا، اپنے فرمایا میں چھوٹا تھا، 3 سال کی جب عمر ہوئی تو میں نے اپنے ماموں حضرت محمد بن سوار رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، وہ عبادت کر رہے ہیں، خلاق عالم کو منا رہے ہیں، کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں وہ اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں۔ ایک دن کہنے لگے بیٹا اپنے مالک کو یاد کیا کرو۔ میں نے کہا ماموں جان کیسے یاد کروں، ذرا مجھے یہ تو بتائیے نا۔ تو فرمان لگے بیٹا رب کائنات کو یوں سمجھ لیجئے کہ میرا رب مجھے دیکھتا بھی ہے، میرا رب مجھے سنتا بھی ہے۔ یہ تمہیں رات کو 3 مرتبہ کہنا ہے۔ میں نے رات کو 3 مرتبہ کہنا شروع کر دیا، پھر 11 دن گزرے تو مجھے کہنے لگے بیٹا اس کو اور بڑھا دو۔ میں نے اس کو کہنا شروع کر دیا۔ جب 1 سال گزر گیا تو میرے دل میں ایک حلاوت، ایک محبت پیدا ہو گئی۔ اس محبت و چاشنی کی وجہ سے میں اس میں اور اضافہ کرتا گیا۔ نوجوانان گرامی قدر غور کیجئے، حضرت شیخ سہیل تستری رحمت اللہ علیہ کی جوانی کیسے پھر خوبصورت جوانی بن گئی۔ فرماتے میرے دل میں وہ نور پیدا ہوا۔ ایک دن مجھے خیال آیا، میرے ماموں کہنے لگے بیٹا تم اللہ کا ذکر کر رہے ہو؟ جی ماموں جان کر رہا ہوں۔ فرمایا جب تم اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، تو پھر تمہیں نہیں چاہیے کہ تم گناہ کرے، گناہوں سے بچ جا، گناہوں کو چھوڑ دو۔ تو فرمانے لگے میں نے گناہوں کو چھوڑ دیا۔ میرے ماموں کی بات میرے دل میں بیٹھ گئی۔ میں صبح و شام اپنے رب کے حضور اسی طرح رہتا، اور پھر میں نے 7 سال کی عمر میں قرآن پاک کو مکمل کر لیا۔ قرآن پاک جب مکمل ہوا تو پھر میں نے 10 سال کا ہو گیا تو میں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ میں نے روزہ رکھنا شروع کیا تو الحمدللہ جو کی روٹی میسر ہوتی میں روزہ رکھتا۔ اسی طرح کرتے کرتے فرمانے لگی کہ میں 13 سال کا ہوا تو میرے دل میں ایک مسئلہ اس نے مشکل پیدا کر دی۔ مشکل پیدا کرنے کے بعد میں نے علماء سے پوچھا، میرے مسئلے کا کسی نے جواب نہیں دیا۔ میں نے اپنے علاقے کے لوگوں سے پوچھا، مجھے جواب نہیں ملا۔ پھر میں وہاں سے بصرہ گیا تو وہاں جا کر میں نے علماء سے پوچھا، انہوں نے کہا ایک بہت بڑے عالم دین، ایک عالم بڑی شان والے ہوا کرتے ہیں، جو عالم دین ہے اس کی تو کیا ہی شان ہے، وہ سویا ہوا ہوتا ہے، سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں، اے اللہ اس عالم دین کی بخشش فرما، اس کے درجوں کو بلند فرما۔ نوجوانان گرامی قدر فرماتے جب میں ان کے پاس ٹھہرا رہا تو میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ میں واپس آیا، ایک میرے پاس پیسہ تھا درہم و دینار میں سے، میں نے اس سے جو خریدے اور آ کر میں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ میں روزہ رکھتا رہا، روزہ 1 دن کا رکھا، پھر میں نے 3 دن کا روزہ رکھا، یعنی 3 دن کے بعد میں نے کھایا۔ پھر اسی طرح کرتے کرتے میرے اندر طاقت بڑھتی گئی، میرے اندر روحانیت بڑھتی گئی۔ جب روحانیت عروج پہ جاتی ہے پھر بھوک کم ہو جاتی ہے، جب روحانیت نیچے جاتی ہے پھر بھوک لگتی ہے، نفس طاقتور ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں مجھے 3 دن بھوکا رہنے کی طاقت مل گئی۔ اب میں 3 دن بھوکا رہتا مجھے کچھ بھی نہ ہوتا، پھر بڑھتے بڑھتے میں 5 دن تک بھوکا رہ سکتا تھا، پھر 5 دن کی طاقت مل گئی، پھر 7 دن تک میں روزے میں ہوتا، مجھے کھانے کی کوئی پرواہ نہ ہوتی، پھر 7 دن کے بعد آخر
وقت آیا مجھے 25 دن تک بھوکا رہنے کی طاقت مل گئی، میرے اندر یہ ملکہ پیدا ہو گیا، اللہ کی رحمت جوبن پہ آ گئی، اور پھر 20 سال 25 سال کا یہ خوبصورت عرصہ گزرا، اسی طرح میں دن رات بھوکا رہتا، پیاسا رہتا، مجھے کوئی بھوک نے نہیں ستایا، پیاس نے نہیں ستایا، میں روزے سے ہوا۔ احباب سی وقار، یہی وہ اللہ کے ولی حضرت شیخ سہیل تستری رحمت اللہ علیہ، جن نے زندگی کے خوبصورت لمحات، جوانی کے 25 سال کا تذکرہ کر کے بتا دیا کہ میں کس طرح اللہ کے قریب ہو گیا۔ خلاق عالم اللہ عز و جل ہمیں بھی روزہ رکھ کر اپنے نفس کو مارنے، اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے ولی ان کی خوبصورت یہ زندگی جس سے معرفت ریاست ملتی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو آدمی 40 دن تک بھوکا رہتا ہے میرا رب اس کے دل میں نور پیدا فرما دیتا ہے۔ جس کو نور مل جاتا ہے پھر اس کی کیا ہی شان ہے، کیا ہی شوکت ہے۔ اللہ کرے آج ہمارے نوجوانوں کو بھی روزہ رکھنے اور روزہ رکھ کر اپنے رب کو یاد کرنے اور پھر دل میں نور پیدا کرنے کی توفیق مل جائے۔ صلو علی النبی المختار صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ کرم اللہ